السلام علیکم پیارے دوستو، سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ان صورتوں کا بیان جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر تھوڑا کھایا پیا یا بھول کر پیٹ بھر بھی کھایا پیا تو روزہ نہ ٹوٹا، بھول کر کھایا پیا یا صحبت کی تو روزہ نہ ٹوٹا، مگر کسی نے روزے دار ہونا یاد دلایا یا خود ہی یاد آ گیا اور یاد آنے کے بعد بھی کھاتا پیتا رہا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن کفارہ لازم نہیں۔ بھولے سے کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً نوالا تھوک دیا تو روزہ نہ گیا اور نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ کسی روزے دار کو کھاتے پیتے یا ایسا کام کرتے دیکھے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے یاد دلانا واجب ہے، اگر یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوگا۔ اگر کسی ایسے کمزور شخص کو کھاتا دیکھے اور یہ گمان ہو کہ اگر اسے یاد دلائیں گے تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا تو یاد نہ دلائے، لیکن بوڑھا کمزور نہ ہو، روزہ اچھی طرح رکھ سکتا ہے تو اسے یاد دلانا واجب ہے۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں تیل لگایا یا آنکھوں میں سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ ہاتھ، پاؤں، کمر کے نیچے کا حصہ وغیرہ جسم کے ان حصوں میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں، لیکن پیٹ میں انجیکشن کے ذریعے دوائی پہنچائی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ عام طور سے کتے کے کاٹنے پر پیٹ میں انجیکشن دیے جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوا پیس رہا تھا یا آٹا پیسا یا آٹا چھانا اور اس کا غبار منہ میں اڑ کر گیا اور اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ اسی طرح دھواں، راستے کی دھول منہ میں پہنچی تو روزہ نہ ٹوٹا۔ اگربتی یا لوبان جل رہی ہے اور اس کا دھواں روزے دار بغیر لمگیری کسی ارادے یا دخل کے یوں ہی حلق میں یا دماغ میں پہنچا تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر منہ اس کے قریب کر کے دھوئیں کو ناک و منہ سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا۔ گلاب کا پھول، مشک، کستوری، عطر وغیرہ سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ ٹوٹا اور جان بوجھ کر نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانت سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ پہنچا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ کلی کے بعد منہ میں جو گیلا پن رہ جاتا ہے اسے تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاتھ کے ذریعے برا کام کیا تو روزہ نہ ٹوٹا جب تک منی نہ نکلے، منی نکلے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ویسے بھی یہ کام سخت حرام ہے کہ حدیث شریف میں ایسا کام کرنے والے کو ملعون فرمایا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں سو رہا تھا کہ احتلام ہو گیا یا کسی کا خیال آنے پر انجال ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ کسی کی غیبت کی تو روزہ نہ ٹوٹا، لیکن غیبت کرنا سخت حرام ہے اور رمضان میں اس کا گناہ عام دنوں کی بنسبت 70 گنا زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں غیبت کے متعلق فرمایا، جس نے کسی مومین کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ روزہ کس چیز سے مکروہ ہوتا ہے؟ جھوٹ، غیبت، چگلی، گالی دینا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف دینا ویسے بھی ناجائز و حرام ہے، روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ روزے دار کو بغیر کسی شرعی مجبوری کے کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہے تو ایسی عورت کو سالن چکھنے میں حرج نہیں، مگر چکھنے کے معنی یہ نہیں جو آج کل سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا، ایسا چکھنا مکروہ تو دور بلکہ روزہ ہی جاتا رہے گا۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ معلوم کر لے، نہ کہ 1-2 چمچے کھانے بیٹھ جائے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارے تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ ڈر ہو کہ انجال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا۔ روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک منہ میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ منہ بھر کر پانی لے،
وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا رکھا تو مکروہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا منہ میں تھوک آ رہا ہو تو اسے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یوں ہی بلغم نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ میں تھوک اکٹھا جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ بھی نہیں، چاہے سوکھی مسواک ہو یا گیلی، اگرچہ پانی سے گیلی کی گئی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کو منہ کی بو بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر مسواک کریں گے تو منہ کی بو ختم ہو جائے گی۔ یہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو سے مراد منہ کی وہ بدبو نہیں جو دانتوں کو صاف نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ روزے دار کے منہ کی بو سے باطنی و روحانی بو مراد ہے جو روزہ رکھنے سے قدرتی طور پر محسوس ہوتی ہے، ورنہ اگر اس کا ظاہری مطلب لیا جائے تو اس سے منہ کی گندی بو سمجھ لیا جائے تو پھر چاہیے کہ سارا رمضان ایک مہینے تک منجن ہی نہ کرے، جانوروں کی طرح منہ میں گندی بو لیے پھرتے رہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا کہ شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باادب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔